شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو آج میں دو ملکوں کا موازنہ کروں گا اور پھر بعد میں بتاؤں گا کہ یہ موازنہ میں نے کیوں کیا ان دونوں ملکوں کا اور ان کے جو نظریہ ہے ان کا۔ اور آج کی ویڈیو بہت سنجیدہ ہے اور غور سے سنیے گا۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اسرائیل کا۔ اسرائیل میں صہیونی حکومت ہے، زائنزم جسے کہتے ہیں، زائنسٹ کہتے ہیں انہیں، زائنسٹ کی حکومت ہے اور یہودی وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہودی اور زائنسٹ میں کیا فرق ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ یہودیت مطلب جوڈازم، یہودیت ایک قدیم مذہب ہے اور یہ تورا کو پڑھتے ہیں، مطلب تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار خود کو مانتے ہیں۔ اور یہودیوں میں دو فرقے ہیں، آرتھوڈاکس اور کنزرویٹو، یہ دو، اور کہتے ہیں کہ تیسرا فرقہ بھی ہے، لیکن یہ دو فرقے جو ہیں آرتھوڈاکس جوڈازم اور کنزرویٹو جوڈازم۔ اب آتے ہیں صہیونیت پر، زائنزم پر۔ صہیونی ایک سیاسی اور قومی تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں ابھری۔ اس کانگریس بلائی گئی، اس تحریک کا بانی جو تھا وہ تھیوڈور ہرزل تھا، جس نے یہ 19ویں صدی کے وسط میں یا آخر میں اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس صہیونیوں کے جو صہیونی ہیں ان کے مظالم کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ صہیونیوں نے اس وقت جب یہ تحریک شروع کی تو انہوں نے یہ اس تحریک کے نظریے میں تھا کہ ہم اپنے صہیونیوں کی یہودیوں کی حفاظت کریں گے اور ان کے لیے اپنا ملک بنائیں گے۔ جس طرح پھر وہ فلسطین آئے اور فلسطین میں آ کر انہوں نے فلسطینیوں سے کچھ زمینوں پہ قبضہ کیا، کچھ خریدی، وہ الگ داستان ہے۔ لیکن جو 2000 ویسے تو اب تک جتنے بھی وہ جرم ہوئے ہیں فلسطین میں یہودیوں نے، جن مسلمانوں کو شہید کیا، ان کا ایک اندازے کے مطابق سن 2000 سے 2007 تک 5848 مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا صہیونیوں نے اور ان کی فوج نے۔ کیونکہ وہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جو یہودی ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف آئیں کہ وہ فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اکثر احتجاج ان کا میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہودی جو ہیں، جو ٹھیک یہودی ہیں، وہ زائنسٹ تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرو، ان کی املاک اور جائیداد کو حاصل کرو اور چھینو ان سے۔ یہودی ایسی سوچ نہیں رکھتے اور وہ صرف اپنے دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کی یہودیزم میں ایک چیز ہے کہ باہر سے کوئی مطلب کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا، مطلب کوئی عیسائی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی ہندو یہودی نہیں بن سکتا۔ جو یہودیت میں پیدا ہوا بس وہی یہودی ہے، باہر سے کوئی اس مذہب میں نہیں جا سکتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 2000 سے 2007 تک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس سے پہلے کے وہ نہیں پتہ کہ کتنے ہیں، وہ اس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے اور اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو مجھ تک پہنچی ہے معلومات کے سن 2000 سے لے کر 2007 تک 5848 فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا صہیونیوں نے۔ اور پھر 2007 سے اب تک تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں کو 2007 سے 2021 تک 1 لاکھ یہودیوں نے 1 لاکھ مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر اب اکتوبر 2023 میں حماس نے
غزہ سے اسرائیل پر حملہ کیا، تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے کتنی جارحیت دکھائی اور فلسطینیوں کو شہید کیا، وہ آپ آئے روز میڈیا پہ خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ کتنے کبھی اسکول پہ بم گراتے ہیں، کبھی کیا، وہ الگ بات ہے۔ اچھا، صہیونی نظریہ رکھنے والے یگامیر اپنے وزیر اعظم کا قاتل تھا، وہ زائنسٹ تھا، تو ان کے اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین کے صدر یاسر عرفات کے ساتھ اوسلو معاہدہ کیا، جو کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا۔ تو یگامیر نے اپنے وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا، سر پہ گولی مار کے۔ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں سب کی تصویریں ساتھ ساتھ آ رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اوسلو نے وجہ بتائی کہ 1993 میں جو اوسلو معاہدہ ہوا، ہمارے وزیر اعظم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ اتحاد یا یہ معاہدہ کیوں کیا؟ ہمارے اسحاق رابن کو یہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا کرنا چاہیے، اور تو میں نے اس لیے اپنے وزیر اعظم کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ اب آتے ہیں دوسرے ملک پر۔ دوسرا ملک ہمارا پڑوسی انڈیا یا ہندوستان تو نہیں ہے، بھارت، انڈیا، 3 نام اس کے، جو بھی نام آپ سمجھ لیں۔ ہندوستان میں ہندوستان تو خود کو سیکولر کنٹری کہتا ہے، اور یہودی خود کو سیکولر نہیں کہتے۔ وہ تو دنیا میں 2 واحد ملک ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک اسرائیل اور پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہے۔ پاکستان میں عمران خان کے دور میں کرتارپور، اور یہ لاہور میں مجھے یاد ہے کہ جین مندر کو گرا دیا گیا تھا کسی وقت میں، پھر وہ دوبارہ بنا۔ تو پاکستان میں اقلیتیں بہت محفوظ ہیں۔ پاکستان حالانکہ مذہبی ملک ہے پھر بھی، لیکن یہاں پہ اقلیتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور محفوظ ہیں۔ کرتارپور کوریڈور جو بہت بڑا سکھوں کا مرکز ہے، اور بابا گرو نانک کا آخری وقت یہاں کرتارپور میں گزرا تھا، تو ان کی عبادت گاہ ہے بہت بڑی یہاں پہ، تو سکھوں کے لیے کرتارپور کوریڈور بنایا گیا، اور اس گردوارے کو بنایا گیا۔ تو ہمارا ہندوستان کے بارے میں بات کریں تو خود کو بہت سیکولر اور بہت بڑا جمہوری، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک خود کو کہتا ہے ہندوستان میں 27-28 کروڑ مسلمان ہیں، 25 کروڑ کوئی کہتا ہے، اور تقریباً 5-6 کروڑ سکھ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 2-3-4% عیسائی ہوں گے، 3-4% جین ہوں گے، اور باقی سارے تقریباً 70% یا 65% ہندوز ہیں وہاں پہ، کوئی کہتا ہے 80% ہے۔ تو وہاں پہ ایک ہندوتوا اور ایک سناتن دھرم یا ہندو دھرم یا سناتن دھرم جو ہے وہ قدیم مذہب ہے، ہزاروں سال پرانا مذہب ہے۔ ان کی مذہبی کتابیں وید، اپنشد، بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت اور کئی سارے شاستر۔ ان کے مذہبی اصول جو ہیں ہندو دھرم کے یا سناتن کے، ان کے مذہبی اصول ہیں کرم، دھرم، موکش، سنسار اور بھکتی۔ کرم مطلب عبادت، دھرم مذہب، موکش کا محنت، اور بھکتی پوجا پاٹ کرنا۔ اب آتے ہیں ہم ہندوتوا پر۔ ہندوتوا ایک سیاسی نظریہ ہے، جیسے میں نے یہ اتفاق ہے جی کہ جو زائنسٹ ہیں سیم ایک ہی وقت میں بنی، یا مطلب کہ 19ویں صدی میں یہ تحریک بھی بنی ہندوتوا، اور 19ویں صدی میں زائنسٹ جو ہیں وہ ان کی تحریک بھی بنی۔ ہندوتوا سیاسی نظریہ ہے، یہ بھی صہیونیت کی طرح اتفاق سے
19ویں صدی کے آخر میں ابھری یہ تحریک، اس تحریک کے بانی تھے دامودر ساورکر۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ ہندوتوا کو ایک نظریے کے طور پر پیش کیا کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے، اور مہابھارت جس میں کہتے ہیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کافی سارے ملک کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ اور ہاں، میں دامودر ساورکر کا بتا دوں کہ یہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا۔ آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں، انگریزوں کے لیے جاسوسی بھی کرتا تھا۔ دوسرے جو آزادی کے متوالے تھے، رضاکار تھے جو اس وقت کے، یا مسلمان تھے یا ہندو تھے، وہ دونوں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جیسے بھگت سنگھ تھے اور دوسرے کئی علماء بھی تھے ہمارے مسلمانوں کے۔ تو یہ انگریزوں کے لیے جاسوسی بھی کرتا تھا دامودر ساورکر، لیکن خود کو کہتا بہت بڑا ہندو تھا۔ اچھا، تو اس کا مقصد، اس نے تحریک کا جو مقصد تھا کہ ہم مہابھارت بنائیں گے، اور اس میں سارا بڑے صغیر ہمارے پاس واپس آئے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی جنونی تحریک ہے۔ یہ اب تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ باقاعدہ اپنے لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں مارنے کا، اسلحہ چلانے کا، اور انہوں نے گائے کے نام پر جا بجا قتل کیے ہیں۔ آئے روز کسی نہ کسی کا قتل ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے، گائے کے گوشت کے نام پر قتل ہوتا ہے۔ اور ان کا ایک وزیر اعلیٰ ہے اتر پردیش کا، یوگی آدتیہ ناتھ کہتے ہیں اس کا نام ہے، تو وہ مسلمانوں کے گھر پہ آئے دن بلڈوزر چلاتا ہے۔ آئے روز وہاں پہ مسلمان سیاستدان، جنہیں ہندوستانی نیتا کہتے ہیں، نیتاؤں کا قتل ہوتا ہے، ہتھ کڑی لگے ہوئے عدالت میں یا راہ چلتے ہوئے پولیس کی کسٹڈی میں ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ عتیق احمد، مجھے نام یاد آ رہا ہے، ایک سیاستدان تھے، عتیق احمد کو پولیس کسٹڈی میں 2 لوگ آئے اور فائر کیا اور قتل کر دیا، نامور سیاستدان۔ اور پھر اخلاق احمد اور پیلو خان، ان کو گائے کے گوشت کے نام پر قتل کیا گیا۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ CM، تو وہ مسلمانوں کے گھر پر آئے روز بلڈوزر چلاتا ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک خاص بات، یہودیوں نے ان سے سیکھا، انہوں نے یہودیوں سے سیکھ کر تنظیم بنائی، پھر یہودیوں نے ان سے سیکھ کر اپنے وزیر اعظم اسحاق رابن کا قتل کیا، ہندوتوا سے سیکھ کر اسحاق رابن کا قتل کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سے کیسے سیکھ کے یہودیوں نے اپنے وزیر اعظم کا قتل کیا۔ تو رام کرم چند گاندھی جو تھے، جسے مہاتما گاندھی کہتے ہیں، اور جو چادر لیے اوڑھتے تھے، گاندھی جی، تو گاندھی جی کا قتل ایک ناتھو رام گوڈسے نام کا شخص تھا۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے ان کی بھی اور گاندھی جی کی بھی۔ ناتھو رام گوڈسے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے گاندھی کے ساتھ۔ اس بندے نے یہ اسپیچ کرنے آ رہے تھے، یا یہ بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پر جہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ یہ ملا کرتے تھے، تو وہاں پر آ کر ناتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا گولی مار کر۔ اور آج کی جو BJP، اچھا، اس ہندوتوا کی تنظیمیں بہت مضبوط تنظیمیں ہیں، RSS، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریننگ کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس میں RSS کا مطلب کہ راشٹریہ سویم سیوک، اور VHP اور وشو ہندو پریشد، اور BJP جو تیسری بار انڈیا میں حکومت میں آئی ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اکثر اقلیتوں کو ان کی حکومت میں تحفظ نہیں ہوتا بنسبت کانگریس کے۔ اور ناتھو رام گوڈسے نے تو گاندھی کا قتل کیا، تو اس لیے یہودیوں نے ان سے سیکھا کہ اپنے وزیر اعظم یا اپنے ملک کے یا دیش کے بڑے آدمی کو کیسے قتل کرنا ہے۔ میں یہ ساری چیز آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ ہے کہ آئے روز ہندوستان میں ہم سنتے ہیں کہ اورنگ آباد کا نام بدل کے فلاں کر دیا یا یہ کر دیا۔
کسی روڈ کا نام مغل روڈ کا نام مغل آباد کا نام آلہ آباد کا نام بدل دیا گیا. آلہ نام کا نام اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے بدلا ہوا ہے. سی ایم جس کا میں آدتیہ ناتھ کا ذکر کر رہا ہوں, یوگی آدتیہ ناتھ, خود کو یوگی بھی کہتا ہے. تو وہ جو ہے اس نے کئی شہروں اپنے صوبے کے کئی شہروں کئی سڑکوں کے نام بدل دیے ہیں جو مسلمانوں کے نام پہ تھے. تو یہ آج جو میرا دل دکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن ان کے پہلے کارنامے یہ جو ہندوتوا کو ماننے والے ہیں اور جن کی حکومت ہے, یہ کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں اور کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں اپنی اقلیتوں کے ساتھ, وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ کبھی سکھوں کے گرو گرنتھ کو کی بے حرمتی کرتے ہیں آئے روز. یہ گرودواروں میں جو سکھوں کا مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پڑانگ حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے گرو گرنتھ کی توہین کرتے ہیں آئے روز. سکھ بھی ان سے بہت تنگ ہیں. اور پنجاب میں یہ پنجابیت کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, جو اکثر میں تحریکیں میں دیکھتا ہوں کہ جو RSS کے خلاف انڈیا کے پنجابی چلا رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, تو یو پی اتر پردیش مطلب اتر پردیش میں گیان واپی مسجد واقع ہے, اور جسے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 17ویں صدی میں بنایا. اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ جلال الدین اکبر کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے. اور ہندوؤں نے یہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ کاشی اور شیو مندر کے کھنڈرات پر بنایا گیا ہے. کاشی اور کھنڈرات پر بنایا گیا ہے. اتر پردیش میں ایک اور مسجد جو بہت بڑا واقعہ تھا مسلمانوں کے لیے, بابری مسجد. مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا, ہندوستان کو فتح کیا, تو انہوں نے اس مسجد کو بنایا اور ان کے نام پہ یہ مسجد بنی. 1992 میں بی جے پی نے LK اڈوانی کی سربراہی میں کی قیادت میں تحریک شروع کی کہ یہ جو ہے یہ بابری مسجد ہمارے رام مندر کے اوپر بنایا گیا ہے. یہاں پہ ہمارا رام جی پیدا ہوئے تھے, تو یہاں یہ ہمارا مندر تھا. مسجد میں بعد میں بنائی گئی, ہمارے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی. لیکن کچھ ہندو تاریخی اور ہندو کتابیں کہتی ہیں رام کی ماں جو تھی وہ کشلیا پورا انڈیا میں ایک جگہ ہے, تو رام وہاں پہ پیدا ہوئے تھے, کاشی میں پیدا نہیں ہوئے تھے, کیونکہ ہندوستان کی تہذیب کہتی ہے کہ جب عورت کو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں کے گھر جاتی ہے اور وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو کئی ہندو کہتے ہیں کہ رام جو تھے وہ کوشلیا پورا میں پیدا ہوئے, اور کئی کہتے ہیں کہ کاشی متھرا میں پیدا ہوئے. اور اس مسجد بابری مسجد کو 9 نومبر 1992 میں بابری مسجد کو 1992 میں شہید کر دیا گیا تھا. 6 دسمبر 1992 میں شہید کر دیا گیا تھا. اور پھر 2019 9 نومبر کو انڈیا کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ مندر ہی تھا, جو کہ سراسر غلط تھا, کیونکہ آثار قدیمہ کے ماہرین اور دوسرے ہسٹوریکل نے اس بات کو نہیں مانتی. پھر آگے سنبل مسجد ہندو یہ بھی ایک کلکی ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلکی کا مندر ہے. آپ سنبل مسجد کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے, کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھگوان کلکی کا مندر ہے. یہ مسجد بھی ظہیر الدین محمد بابر نے بنوائی تھی 1556 کو. اس مندر کو منہدم کر کے یہ ہندوؤں کا دعویٰ ہے, لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ کئی مغل بادشاہوں نے مندر بھی بنوائے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. اچھا, مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ میں نے کل خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کی زندگی پر ویڈیو بنائی, ان کے تعلیمات پر وہ کیسے اجمیر شریف آئے. تو میں نے جیسے ویڈیو بنائی پھر میں نے نیوز دیکھی, آج نیوز دیکھی, تو
انڈیا کی اجمیر شریف کی سول کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں پر ایک ہندو سینا کے سربراہ وشنو گپتا کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے. یہ DW نیوز کی خبر ہے, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, اور آپ دیکھیں دوسرے چینل پہ بھی آپ کو مل جائے گا, ہر چینل پہ یہ اس کا چل رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کا جو درگاہ بنا اس پہ آپ کو گفتگو ملے گی. اچھا, تو اس ہندو سینا کے سربراہ شیو گپتا, یہ جو شخص ہے سربراہ جو ہے اس کا نام شیو گپتا ہے. شیو گپتا کی طرف سے عدالت نے اس ڈسٹرکٹ کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ یہ کاشر مترا کی طرح ایک مندر تھا, اس پر ایک کنڈرات تھے, اس پر یہ درگاہ بنائی گئی اجمیر شریف کی, اور عدالت سے درخواست کی کہ درگاہ پہلے جین اور ہندو مندر کو منہدم کر کے بنایا گیا ہے, اور عدالت نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا کہ جو کہ بہت افسوسناک ہے. اب پھر اس کے بعد میں نے بہت ریسرچ کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس پر, تاریخ دان اور دوسرے آثار قدیمہ کے ماہرین جو کیا کہتے ہیں, وہ ان کا میں نے پڑھا اور ان کے انٹرویوز میں نے سنے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, محض دعویٰ ہے, یہ صرف اقلیتوں کے خلاف ایک ہندوتوا کا وہ جو چل رہا ہے وہی ہے. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ گاندھی کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ اقلیتوں کے لیے بات کرتے تھے. ایک بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ پاکستان کے کچھ پیسے انڈیا کی طرف تھے, جب بٹوارا ہوا تو گاندھی نے پھر دھرنا دیا تھا حکومت کے خلاف کہ پاکستان کے پیسے آپ واپس کریں ورنہ میں دھرنا دوں گا. تو پھر انڈین گورنمنٹ مجبور ہوئی اور پاکستان کو وہ پیسے یا جو رقم تھی وہ ادا کی گئی. انڈیا خود کو جمہوری ملک کہتا ہے. آیا روز مسلمانوں کا قتل, گھر جلاؤ, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ریپ, مسلمان اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر تھی, انڈر ہاؤس جاب تھی وہ, تو رات کو اس کا ریپ ہوا. اور بابا صاحب, ہاں اس میں آپ کو میں آخری بات بتا دوں کہ جب انڈیا کا آئین بنا بابا صاحب امبیڈکر, اور انڈیا میں جو ہندوتوا ہے وہ صرف براہمن واد کو ترویج دیتا ہے. دلت جو ہیں وہاں کے جو آدی واسی ہیں, جو کہ مظلوم کا طبقات ہیں, نچلی ذات پات کے لوگ ہیں, ان کو چھونا یا ٹچ کرنا بھی ہندوتوا کے لوگ گناہ سمجھتے ہیں. تو آئے روز وہاں پہ انڈیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بڑی ہوئی کہ ہاں, اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہ تاج محل کو بھی تیجو مندر کہتے ہیں, کہ یہ پھر شہنشاہ نے اسے تاج محل کا نام دے دیا, اس کے نیچے تیجو محل ہے اور پھر تاج محل کر دیا. لیکن ایک سیکولر اور ایک بہت بڑی جمہوری ملک پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آئے روز اس طرح کے چیزیں ہونا یہ ایک سیکولر یا جمہوری ملک کے لیے مناسب چیزیں نہیں ہیں, یہ جو کر رہے ہیں آئے روز. اور میں نے پہلے شعر سنایا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اور پھر اس نظم کا آخری شعر ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو یہ ہندوستان کے مشہور شاعر راحت صاحب نے لکھا تھا یہ نظم, یہ گیت یا جو بھی ہے نغمہ, یہ انہوں نے لکھا تھا, ہندوستان کے لیے لکھا تھا. تو ہندوستان کی اقلیتیں, ہندوستان کے مسلمان, ظاہر ہے یہاں پاکستان کی اقلیتیں پاکستان سے محبت کرتی تھے, ہندوستان کی اقلیت ہندوستان سے محبت کرتی ہوگی. تو اس طرح اپنی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا ایک جمہوری اور سیکولر ملک کے لیے روا نہیں ہے. میں اپنی ویڈیو کا اہتمام کروں گا اس خوبصورت بات کے ساتھ, ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.